بنیادی طور پر محبت کے جو محرکات بیان کیے جاتے ہیں وہ 3 محرکات ہیں بنیادی طور پر، جن کو اس کی بنیاد بنایا جاتا ہے کہ وہ 3 وجوہات ہیں جن کی وجہ سے محبت کی جاتی ہے۔ وہ ہوتا ہے حسن و جمال، وہ ہوتا ہے فضل و کمال، اور وہ ہے جود و نوال۔ اگر یہ ساری چیزیں بدرجہ اتم کسی ذات میں دیکھنی ہو تو پھر ذات مصطفیٰ کی طرف دیکھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات، ساری کائنات کا حسن و جمال ایک طرف، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زلف کا ایک بال ایک طرف، اس کا مقابلہ نہیں ہے۔ اور یہ انسان اپنے جسم کو ہر قسم کی تکلیف سے بچانے کے لیے، آرام پہنچانے کے لیے پوری کوشش کرتا ہے، مگر جب بات حسن و جمال کی آ جائے تو پھر بندہ ہر تکلیف برداشت کر لیتا ہے اس حسن و جمال کی خاطر۔ اگر ہم اس کا مطالعہ کریں تو قرآن میں سورہ یوسف پڑھ کے دیکھ لو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھنے سے باز نہیں آئی، اگرچہ کہ اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا۔ یہ انگلیوں کو کاٹ ڈالنا تکلیف ہے، لیکن حسن یوسف کے آگے یہ تکلیف کم ہے۔ اور پھر ہم دیکھیں تو اگر کسی کی محبت کے شرکاء زیادہ ہوں تو وہ آپس میں دشمن بن جاتے ہیں، لیکن اگر بات حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی ہو تو اس سے محبت کرنے والے سارے لوگ آپس میں حبیب بھی ہوتے ہیں اور حلیف بھی ہوتے ہیں۔ یہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی یہ ایک انوکھی مثال ہی سمجھیے، یہ انوکھی بات ہی سمجھیے۔ ورنہ دیکھیے کہ جب بندہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کو شک کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے، لیکن جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ محبت کرے پھر اس سے پیار کیا جاتا ہے۔ یہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی ہی بات ہے۔ یہ دنیا والوں کی اگر بندہ تعریف کرے تو اسے خوشامد کہا جاتا ہے، اگر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف کی جائے تو پھر اسے عین ایمان کہا جاتا ہے۔ اس لیے اس ذات سے محبت کی جائے جس کی ذات سے محبت کرنے سے بندے کو محبت ملتی ہے۔